السلام علیکم دوستوں عمران ریاض خان کو حج پر جانے سے روک دیا گیا اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ دوستوں گرفتاری سے پہلے عمران ریاض خان نے جو اپنا آخری ولاگ اپلوڈ کیا تھا، آج ہم وہ ولاگ سنیں گے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس میں انہوں نے عمران ریاض خان نے آخر کیا کہا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ یہ بہت اہم رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور اس میں بہت سارے فیکٹس ہیں اور بڑا لمبا چوڑا اس پہ میں نے کام کیا ہے۔ پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اکانومی کا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کیا، میں آپ کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھا دوں گا، کیونکہ حکومت کچھ دعوے کر رہی ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم چائنا گئے، چائنا سے ہم بہت سارے پروجیکٹس لے کر آئے، ہم سی پیک کے اوپر مزید ایکسٹینشن کرنے جا رہے ہیں، بہت سارے ایم او یوز سائن ہو گئے ہیں، بڑی کامیابیاں ہیں جو ہمیں ملی ہیں، اور چائنا سے بہت ساری انویسٹمنٹ آنے والی ہے۔ ایک طرف یہ حکومت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف جو لوگ انڈیپینڈنٹلی رپورٹ کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کو، علینا شگری صاحبہ کا ایک بڑا زبردست آرٹیکل ہے، انہوں نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں کہ ایکچولی یہ ایک فیلئر ہے، اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ بہت بڑا وفد لے کر پاکستان گیا، پاکستانی وزیر اعظم گئے چائنا میں، وہاں انہوں نے ملاقاتیں کیں، وہاں انہوں نے کچھ تقریب سے خطاب کیا 2-3 جگہ پہ، باقی لوگوں نے بھی بات چیت کی، لیکن کیا اس کے بدلے میں چائنا سے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آنے والی ہے؟ حکومت کہتی ہے کہ یس آنے والی ہے، لیکن اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ یہ صرف ایک ٹور تھا اور انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی۔ انڈیپینڈنٹ جو صحافی ہیں وہ بھی اس سے کچھ زیادہ امیدیں نہیں باندھ رہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب اور یہی ٹیم جو ہے وہ سعودی عرب بھی جا چکی ہے، وہاں سے بھی آنے کے بعد بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں اس سمت میں ہوتی ہوئی گراؤنڈ پہ دکھائی نہیں دی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یو اے ای کا ایک دورہ کیا گیا، اس کے بارے میں بہت بڑے بڑے دعوے ہوئے، اور وہ بھی گراؤنڈ پہ کچھ ابھی تک تو نظر نہیں آیا۔ اب پی ڈی ایم کی جو پہلے والی حکومت تھی اس میں بھی بہت سارے دعوے سامنے آتے تھے، بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں ملک اتنے پیسے دے رہا ہے۔ سیلاب کے دنوں میں خاص طور پہ یہ کلیم کیا گیا کہ دنیا کے ممالک نے بہت زیادہ پیسہ پاکستان کے لیے پلچ کیا، لیکن وہ پیسہ پاکستان کو ملا نہیں، اور وہ سارے صرف دعوے ثابت ہوئے۔ تو اس حکومت کے دعوے کچھ زیادہ ہوتے ہیں، یہ آپٹکس زیادہ کریٹ کرتی ہے، دکھاوا زیادہ کرتی ہے، لیکن پریکٹیکلی چیزیں اتنی نہیں ہوتی۔ اب وزیر اطلاعات نے ایک بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہ دورہ بڑا کامیاب تھا، کیونکہ وہاں جو ہے نا وہ تقریبات میں پاکستان کا ترانہ چلتا تھا۔ بھئی وہ تو کل انڈیا اور پاکستان کے میچ میں بھی پاکستان کا ترانہ چلا تھا، تو پاکستان کیا میچ جیت گیا اس کے بعد؟ تو پاکستان کا ترانہ جہاں چلے وہاں کھڑے ہو کر اس کو ادب کے ساتھ سننا ضرور چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ کچھ بہت بڑا اچیو کر لیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز رکھتا ہوں، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ باہر سے پاکستان میں سرمایہ کاری آنی چاہیے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے کی قلت ہے اس ملک میں، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم ہیں، پاکستان میں ڈالرز نہیں ہیں، ہمیں زیادہ ڈالرز چاہیے، زیادہ پیسہ چاہیے، ایٹ لیسٹ پاکستان کے پاس 30-40 ارب ڈالر ہونے چاہیے تاکہ پاکستان کا سسٹم چلے۔ عمران خان کے دور حکومت میں یہ 16 ارب ڈالر کے قریب پاکستان پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ بہت نیچے بھی گیا، 4 ارب ڈالر تک گیا، پھر 8 ارب ڈالر کے قریب کہیں سسٹین کر رہا تھا، اور یہ وہ پیسے ہیں جو ہم نے باہر سے مانگ کر اپنے اکاؤنٹ کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈالرز چاہیے، پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے، اور پاکستان مختلف ملکوں میں جا رہا ہے اور ہر ایک کو کہہ رہا ہے کہ آؤ پاکستان میں انویسٹ کرو۔ 2 طرح کی انویسٹمنٹ ہے جو پاکستان میں ہونی چاہیے، ایک جو اندرونی سرمایہ کاری ہے، جو پاکستان کے اندر لوگ رہتے ہیں جو پیسے والے ہیں، وہ پاکستان کے اندر کوشش کریں، پاکستان کے اندر کاروبار کریں، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، اپنا پیسہ اگر باہر ہے تو پاکستان میں لے کر آئیں، جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اپنا پیسہ پاکستان میں لا کر انویسٹ کریں۔ ایک تو یہ چیز ہے، بالکل، اور دوسرا یہ ہے کہ جو غیر ملکی ہیں وہ ہمارے ملک میں آ کر سرمایہ کاری کریں، اور اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں پاکستان میں بہت زیادہ پیسہ بنے اور پاکستان کے پاس ڈالرز آئیں، جس کے نتیجے میں پاکستان کی غربت دور ہوگی، ہمارے ترقیاتی پروگرام چلیں گے، پاکستان کچھ حد تک ترقی کرے گا، اور آہستہ آہستہ پاکستان قرضوں کے چنگل سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ابھی حکومت اپنے منہ سے کہتی ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جو چائے کا کپ ایک پیتے ہیں اپنے آفس میں وزیر اعظم صاحب، وہ بھی ادھار کے پیسوں کا ہوتا ہے، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سارے سٹیٹمنٹ میں نہیں دے رہا، یہ حکومت اپنے منہ سے دے رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرضہ اتارنے کے لیے قرض لینا پڑ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں سود اتارنے کے لیے،
ہم نے جو قرضہ لیا ہوا پوری دنیا سے اس کے اوپر جو سود کی ادائیگی ہے وہ سود ادا کرنے کے لیے بھی ہم قرض لیتے ہیں تو سود اتارتے ہیں. یہ ہے جناب صورتحال. ایسے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پاکستان کی حکومت کے لیے وہ ہے بیرونی سرمایہ کاری. کیا پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال. اس کے لیے گزشتہ سال پاکستان نے ایک بہت بڑا انیشیٹو بھی لیا تھا, بہت بڑا قدم اٹھایا تھا. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل پاکستان نے ایک بنائی تھی, اس کو SIFC کہتے ہیں, اور اس کے اوپر بڑا چڑھ رہی ہے حکومت جب اس کے خلاف آپ کوئی بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہماری ریڈ لائن ہے. اس میں وزیر اعظم شامل ہیں, کچھ وفاقی وزراء شامل ہیں, 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ اس کے اندر شامل ہیں, آرمی چیف اس کے اندر شامل ہیں. تو اس طرح سے یہ تشکیل پائی ہے. سیکورٹی ایشوز جو ہیں وہ فورسز کے ذمہ آتے ہیں. اب SIFC بننے کے بعد بجائے اس کے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا, شہباز رانا صاحب کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اور یہ سرکاری ڈیٹا کے مطابق وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 50 سال میں جو سرمایہ کاری ہے وہ لویسٹ پہ چلی گئی ہے. 50 سال میں جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہوئی وہ سب سے نیچے چلی گئی ہے. الٹا یہ اس کا امپیکٹ مائنس ہو گیا, نیگیٹو ہو گیا, بجائے اس کے کہ یہ پازیٹیو ہوتا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہی, پاکستان میں اپنا سرمایہ کیوں نہیں لے کر آ رہی. اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. جب بھی کوئی آدمی کسی ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے نا تو اس کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں ان کے انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے, جو باہر سے پیسہ لے کر آتے ہیں ان کے اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے. باہر سے کوئی آئے گا پاکستان میں کاروبار کرے گا تو وہ کچھ اور فیکٹرز کو دیکھے گا, کچھ اور چیزوں کو غور کرے گا. جو پاکستان کے اندر رہتا ہے وہ پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتا ہے تو وہ کچھ اور چیزوں پہ غور کرے گا. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں کیا وہ پاکستان میں پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں. آپ پاکستان میں کسی بھی فیکٹری ایریا میں چلے جائیں, آپ کو جگہ جگہ بینر لکھے ہوئے نظر آئیں گے. آج کل وہاں لکھا ہوگا فیکٹری برائے فروخت, گودام برائے فروخت. تو لوگ جو کاروبار کر رہے تھے ان میں سے بیشتر لوگ اپنا کاروبار بیچ رہے ہیں اور کاروبار کو چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے. بجلی کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے, گیس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے, را مٹیریل کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے. حکومت جو ہے وہ امپورٹ کے اوپر پابندی لگا دیتی ہے, باہر سے جو آپ نے چیزیں منگوانی ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دیتی ہے. بہت ساری چیزیں باہر سے منگوا کر آپ پروڈکشن کرتے ہیں, آپ بناتے ہیں. تو یہ اس طرح, اور ٹیکسز بہت عجیب قسم کی حکومت لگا رہی ہے. ایسی صورتحال میں جو سرمایہ کاری کرنے والے لوگ ہیں ان کا منافع کم ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے, یا بعض اوقات وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں. تو اس میں پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ سرمایہ لگائیں ہی نہ, بلکہ ان کا پیسہ پڑا رہے, ان کے ایسٹس جو ہیں وہ بچے رہے, یا وہ اپنا سرمایہ پاکستان سے باہر منتقل کر دیں. اب اس وقت جو نئی رپورٹ آئی ہے آپ نے دیکھی, وہ جو دبئی لیکس ہے, اس کے مطابق پاکستانیوں نے کتنا پیسہ, دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے جس نے اپنا پیسہ جو ہے وہ دبئی کے اندر شفٹ کیا, باقی ملکوں میں بھی کیا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ پاکستان سے پیسہ نکال کر باہر لے کر جا رہے ہیں. یہ رجحان زیادہ ہے بجائے اس کے کہ باہر سے پاکستان میں پیسہ لایا جائے. یہ بہت اہم ہے کہ لوگ پاکستان کے اندر کاروبار نہیں کرنا چاہتے. اس کے فیکٹر ہیں. نمبر 1, یہاں پہ رول آف لا تو ہے نہیں, یعنی اگر کوئی کسی کا پیسہ مار دے تو پیسہ نکلوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, اور اگر کوئی طریقہ ہے قانونی تو وہ اتنا لمبا ہے کہ اگلی نسلیں آ کر وہ مقدمہ لڑتی رہتی ہیں. دوسرا, یہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, کرپشن بہت ہے, لوگ تنگ کرتے ہیں, محکمے تنگ کرتے ہیں, ادارے تنگ کرتے ہیں, سب کو رشوت کھلانی پڑتی ہے. تو اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو ملک ریاض کی مجھے بات یاد آتی ہے. وہ یہ کہتا تھا میں اپنی فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں, پیسوں کے پہیے بنا بنا کے لگاتا ہوں, تو تب میرا کام چلتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو ایک دفتر سے دوسرے دفتر میں اپنی فائل پہنچانی ہے نا, تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. ایسے ماحول میں بیشتر لوگ سرمایہ کاری کرنے سے گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, عدالتوں میں انصاف کی سچویشن ہے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کر, اور سب سے بڑی بات جو سیاسی عدم استحکام ہے, کوئی ایک پالیسی بھی نہیں ہے نا, یہ نہیں پتا کہ کب پاکستان میں الیکشن آ جائے گا. سیاسی عدم استحکام ہے, کسی وقت بھی کوئی تحریک شروع ہو سکتی ہے, کسی وقت بھی کوئی احتجاج ہو جائے گا, لانگ مارچ ہو جائے گا, دہشت گردی کا بھی ایک فیکٹر ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں, اور جو پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, یعنی اس ملک کے لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیا اور گنتی کسی اور کی ہو گئی. فارم 45 کی حکومت کوئی اور ہے, فارم 47 کی حکومت کوئی اور ہے. تو ایسی جگہ پہ بھی لوگ سرمایہ کاری کرتے ہوئے تھوڑا گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں, ان کو اعتماد نہیں ہوتا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ مینڈیٹ چوری ہو گیا تو میرا سرمایہ کدھر جائے گا,
میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر حکومت کی ایک کانسٹنٹ پالیسی رہتی نہیں ہے, ہر دن بدلتی رہتی ہے. پھر پاکستان اپنے فیصلے بھی خود نہیں کر رہا, فیصلے بھی باہر سے آ رہے ہیں, IMF فیصلے کر رہا ہے. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں کہ جو اندرونی طور پہ اس ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں لوگ, وہ نہیں کر پا رہے, وہ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, نئے پروجیکٹس نہیں لگ رہے. بہت ساری جگہوں میں نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں بنتے بنتے رکی ہوئی ہیں. پوچھا کیا جی, ہم کام کر رہے تھے, ابھی روکا ہوا ہے, حالات ٹھیک ہوں گے پھر ہم کام کریں گے. تو اس طرح پورا کا پورا جو سسٹم ہے وہ جیم ہو جاتا ہے. اب آ جائیں کہ جو بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے آتا ہے وہ کیا سوچ کر آتا ہے. اس کے کچھ 11-12 فیکٹرز ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کرپشن کتنی ہے اس ملک میں. اچھا, کرپشن بعض اوقات دوبارہ کھا جاتی ہے. پاکستان اس وقت کرپشن کے معاملے میں دنیا میں 133ویں نمبر پہ ہے, جو بہت زیادہ ہے. اور ایک فیکٹر ہوتا ہے آزادی, کہ آپ کو ذاتی طور پہ کتنی آزادی ہے اس ملک میں, تجارتی کتنی آزادی ہے, مالیاتی آزادی آپ کو کتنی ہے. پھر افرادی قوت, کہ وہاں پہ جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں, جو سکلڈ ورکرز ہیں, یعنی وہ کاریگر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے تو آپ کو مزدوری تو نہیں کروانی نا, کہ اینٹیں اٹھا کے یہاں سے وہاں پھینکنی ہے, یہ کام تو نہیں ہے. آپ کو نوجوانوں کی, افرادی قوت کی ایسی تعداد چاہیے جو کوالٹی ہو, جن کے پاس, جنہیں کام کرنا آتا ہو, جن کو ٹرینڈ کیا گیا ہو انسٹیٹیوشنز کے اندر, جنہیں پتہ ہو کہ اگر گاڑیوں کا کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, بجلی کو کیسے کرنا ہے, باقی چیزوں کو کیسے کرنا ہے, الیکٹرانکس کو کیسے کرنا ہے, کمپیوٹرز کو کیسے کرنا ہے. تو ہر شعبے کا آدمی ٹرینڈ ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس کیا افرادی قوت ٹرینڈ ہے, بہت کم ہے. افرادی قوت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس, بہت ویلے نوجوان ڈھیر لگا پڑا ہے. لیکن 60% آبادی پاکستان کی نوجوانوں کی ہے. لیکن کیا ان 60% میں سے 10% بھی ماہر ہیں, کاریگر ہیں, یا سکلڈ ورکرز ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو کام نہیں آتا, ان کو ٹرین نہیں کیا گیا, حکومت نے ایسا سسٹم نہیں بنایا. سرمایہ کاروں کا تحفظ, جو باہر سے سرمایہ کار آئے ان کا تحفظ کیسے ہوگا؟ یہاں پہ تو کوئی آپ کا چیک باؤنس ہو جائے تو آپ پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, چکر ہی کوئی نہیں. آپ کو کوئی بھی دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے, عدالت میں آپ کو انصاف نہیں ملتا. جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے میرے پاس, یہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے, اور یہ پاکستان کے بارے میں جو رپورٹ دے رہا ہے یہ کہتا ہے جی 142 ملکوں میں سے پاکستان 130ویں نمبر پہ ہے. صرف 12 ملک ایسے ہیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر پاکستان سے بہتر ہے, یا جسٹس کا سسٹم پاکستان سے بہتر ہے. ادروائز پاکستان 130ویں نمبر ہے. اب کون ہے جو رسک لے کے, اپنے پیسے بھی لے کے خود بھی اس ملک میں آ جائے گا اور وہ آ کر یہ سوچے گا میں یہاں پیسے لگاؤں گا اور پیسے بناؤں گا؟ دیکھیں ہمارے پاس کچھ معدنیات ہیں, اس کے لیے بڑے بڑے انویسٹرز آ جاتے ہیں. ہمارے پاس کچھ جگہوں کے اوپر جیسے بلوچستان میں معدنیات نکلتی ہیں, کچھ اور جگہوں پہ نکلتی ہیں, تو اس کے لیے تو انویسٹمنٹ آ جاتی ہے. ہمارے پاس زمین بہت زیادہ موجود ہے, زمین کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. سی پیک یا گزرگاہ کے طور پہ یا باقی چیزوں میں ان میں انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. پاکستان دنیا کے تگڑے ترین ملکوں میں سے ہے وسائل کے اعتبار سے, لیکن یہاں پہ لا اینڈ آرڈر یا جسٹس کے اعتبار سے یا انصاف کی فراہمی کے اعتبار سے ہم 130ویں نمبر پہ ہے. انفراسٹرکچر پاکستان کا وہ آپ کے سامنے ہے, کتنا ہم نے ڈیولپ کیا ہے. ٹیکسز کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہر چیز پہ ٹیکس لگ رہا ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس ریجن کا سب سے مہنگا ملک بن چکا ہے. معیار زندگی پہ آ جائیں کہ پاکستان میں ایک عام آدمی کا معیار زندگی کیا ہے. معیار زندگی یا جسے آپ کوالٹی آف لائف کہتے ہیں, اس انڈیکس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان وہ بھی ٹاپ 100 ممالک میں اس میں بھی نہیں آتا. یہ بڑا پرابلم ہے. سرخ فیتا یا جس کو آپ ریڈ ٹیپ کہتے ہیں, یعنی یہاں بیوروکریٹک ہرڈلز بہت زیادہ ہیں, یعنی غیر ضروری طور پہ بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں ہمارے سسٹم میں جس کی وجہ سے سرمایہ کار بھاگ جاتا ہے. چیزوں کو بہت لمبا کر دیا جاتا ہے, بہت ٹائم ڈیلے ہوتا ہے, اور اس سے کرپشن کے رستے کھلتے ہیں. پھر ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہمیں ٹیکنالوجی میں, یعنی آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں اپنے آس پاس تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے چلے گئے. آئی ٹی کے اندر, باقی چیزوں کے اندر ہم بہت بیسک پہ کھڑے ہیں. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ سرمایہ کار عالمی سطح پہ نہیں آتے. اعتماد, یعنی ہماری اسٹیبلٹی کتنی ہے پاکستان میں حکومت کی, یا پاکستان کے اندر سیاسی اسٹیبلٹی کتنی ہے. تو اگر اس کے اوپر آپ غور کریں تو وہ بھی پاکستان بہت بری طرح, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا جو انڈیکس ہے وہ میں کھول کر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں کہاں کھڑا ہے. جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں یا سیاسی استحکام کے اندر جو ملک پاکستان کے بعد آتے ہیں نا, ان میں صرف شام, افغانستان, صومالیہ, مالی, یمن, عراق, لیبیا, یہ وہ ملک ہیں جہاں جنگیں لگی ہوئی ہیں. یا اس کے علاوہ سینٹرل افریقن ریپبلک, ایتھوپیا, یوکرین, یہاں پہ بھی جنگ لگی ہوئی ہے. سوڈان اور یہ کانگو, یہ وہ ملک ہیں جو پاکستان سے
बुरी सूरत हाल में है। बाकी सारे मुल्क पाकिस्तान से बेहतर हैं सियासी इस्तेहकाम के एतबार से। तो फिर एतमाद लोगों को कैसे आएगा? जो बाहर से कोई बंदा आएगा उसको पता ही नहीं है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने चलना है या नहीं चलना, निज़ाम यहाँ पे अभी काम करेगा या नहीं करेगा, तो ये भी एक फैक्टर है। फिर एक फैक्टर इसका ये है कि माशी तौर पे ये मुल्क कितना ग्रो कर रहा है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में, यानी पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे से इन प्रॉब्लम्स के अंदर है। इवन इमरान खान के दौर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ ग्रो कर रहा था और पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह है वो बढ़ के लगभग 6% के करीब पहुंच गई थी। अब वो बहुत कम है और इसकी वजह से भी सरमायाकार परेशान रहते हैं। एक चीज़ और है, शरह सूद। पाकिस्तान में शरह सूद 22% था, उसको 1.5% कम करके 20.5% कर दिया गया है। लेकिन मेरे पास वो डाटा मौजूद है जिसमें अफगानिस्तान का शरह सूद तो 0 है, बांग्लादेश का 4% है, नेपाल का 8.5% है और भारत का शरह सूद भी पाकिस्तान से काफ़ी कम है। भारत का 6.5% है तो पाकिस्तान का 20.5% है। ये भी एक फैक्टर है। तो जब आप इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करते हैं तो पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही, इसका हमें आसानी से आइडिया हो जाता है। अब सरमायाकारी आएगी कैसे? देखें, जो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन है, जो शख्सी आज़ादियों की हालत है, लोग गायब हो जाते हैं, लोगों पे मुकदमात होते हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, अदालतें इंसाफ फराहम नहीं कर पा रही और इन्वेस्टिगेशंस का सिस्टम आपके सामने है, रूल ऑफ लॉ आपके सामने है, सियासी इस्तेहकाम आपके सामने है, इलेक्शन के बावजूद चीज़ें नहीं संभल रही। तो जितने भी आलमी इदारे हैं वो बार बार वार्न कर रहे हैं कि इस कंडीशन में या इस सूरत हाल में पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी, उल्टा लोग इस मुल्क से सरमाया निकाल कर ले जाएंगे। और इस वक्त हम उसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अब ज़रा आप ये भी देख लें कि पाकिस्तान में खुशहाली कितनी है। दुनिया में 167 मुल्कों की एक लिस्ट है कि कौन सा मुल्क कितना खुशहाल है, तो इसमें पाकिस्तान 136वें नंबर पर आता है। CEO वर्ल्ड मैगजीन ने एक रिपोर्ट जारी की है और वो रिपोर्ट ये बता रही है कि दुनिया में वो बेहतरीन मुल्क कौन से हैं 2024 में जहां पे आपको कारोबार करना चाहिए या अपनी इन्वेस्टमेंट उन मुल्कों में जाकर करनी चाहिए। इसमें जो दुनिया का नंबर 1 मुल्क है वो सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे UK है, बरतानिया, फिर उसके बाद ताइवान, इंडिया चौथे नंबर पे है, भारत चौथे नंबर पे है जहां पे दुनिया को जाकर के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अमेरिका 10वें नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पे है। हमारे इस रीजन के बहुत सारे मुल्क हमसे बेहतर पोजीशन में है। पाकिस्तान कहां पे खड़ा है? पाकिस्तान 92वें नंबर पे है। यानी 91 ऐसे मुल्क हैं इस दुनिया में जो सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान से बेहतर तस्वुर किए जाते हैं इन सारे फैक्टर्स की मौजूदगी में, जिन फैक्टर्स का मैंने आपके सामने जिक्र किया है। लिहाजा हमें पाकिस्तान को ठीक करने की ज़रूरत है। हमें स्टेटमेंट्स के ज़रिए से या दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के ज़रिए से या एक दूसरे को नीचा दिखाने से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाएंगे। हमें अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, हमें बदले की ज़हनियत को छोड़ के इस मुल्क को आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर ही पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, अदरवाइज ये सिर्फ एक ख्वाब है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, ये था इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी से पहले आखिरी व्लॉग जो उन्होंने अपने चैनल से अपलोड किया था। दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।